وہ ہماری کوئی بہن نہیں ہے نا، یہ بتا رہا تھا کہ ہماری کوئی بہن نہیں ہے، اچھا ہے، وہ بہنیں بہت زیادہ تنگ کرتی ہے نا کو۔ اچھا، کون سی بہن نے تنگ کیا؟ آپ کی تو بہن ہی نہیں ہے۔ وہ کل گئے تھے کسی کے گھر، ادھر 2 بہنیں تھیں، اتنا تنگ کیا، اس کا موبائل بھی توڑ دیا۔ تو آپ نے سوچا کہ ہم شرارت ہم ہی کر سکتے ہیں تو بہنیں نہیں کر سکتی ہیں؟ وہ بھی تو شرارتی ہو سکتی ہیں نا۔ یہ نہیں، بہنیں نہیں پسند ہے۔ پسند ہی نہیں ہے؟ اللہ اکبر، یہ کیا بات کر دی آپ نے؟ یہ کیسی بات کی آپ نے؟ بہنیں نہیں پسند، تنگ کرتی ہیں۔ تنگ کرتی ہیں؟ وہ تو بڑی پیاری ہوتی ہیں، انوسینٹ ہوتی ہیں، بہت پیار کرنے والی ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں نا، میں بھی تو معصوم چاچو کی بہن ہوں نا۔ نہیں، آپ اچھی ہوں گی لیکن ساری نہیں پسند ہے وہ بہنیں۔ نہیں پسند ہے؟ چاہیے ہی نہیں، کبھی بہن نہیں چاہیے۔ اوکے، ویسے تو ہمارے پیارے نبی، ویسے ہی تو یہ تو مذاق کی بات تھی نا، ہمارے پیارے نبی تو بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ تو کہتے تھے کہ جس نے 2 بچیاں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیں، پھر اس کی پرورش کی، پھر اس کو بہترین تعلیم و تربیت دی، تو وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ آپ نے جو 2 انگلیاں ہیں نا، وہ ملا کے فرمائیں کہ اس طرح میرے ساتھ وہ ہوگا جنت میں نا، میرا ساتھی ہوگا، میرا دوست ہوگا۔ میں آپ کو نا ایک بڑی پیاری سے ایک قصہ سناتی ہوں۔ عزیر بیٹا سنو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک واقعہ ہے کہ ان کے پاس نا ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نا مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں نا۔ تو آپ نے فرمایا، آپ نے اس کو نا کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گیا نا۔ تو پھر وہ پوچھنے لگا، یا رسول اللہ کہ ایک بات پوچھنی ہے۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ، دور جاہلیت میں نے جو نیکیاں کی ہیں، کیا ان کا بھی اللہ تعالیٰ مجھے اجر عطا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا، تو بتا کہ تو نے کیا نیکیاں کی ہیں جس کا تو اجر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے نا۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے 2 اونٹ گم ہو گئے، میں اپنے تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر اپنے 2 اونٹوں کو ڈھونڈنے نکلا۔ میں اپنے اونٹوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل کے اس پار نکل گیا جہاں پرانی آبادی تھی۔ وہاں میں نے اپنے 2 اونٹوں کو پا لیا۔ عزیر آپ سن رہے ہیں؟ یہ 2 اونٹ میرے ہیں، میں نے ان کو پا لیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی جانوروں کی نگرانی پر بیٹھا تھا، اس کو جا کر میں نے بتایا کہ یہ 2 اونٹ میرے ہیں۔ وہ کہنے لگا، یہ تو چڑھتے چڑھتے یہاں آ گئے تھے، تمہارے ہیں تو تم لے جاؤ۔ انہی باتوں میں اس نے پانی بھی منگوا لیا، چند کھجوریں بھی آ گئیں۔ میں پانی پی رہا تھا کہ کھجوریں بھی کھا رہا تھا کہ ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ تو بوڑھا پوچھنے لگا، بتاؤ بیٹی آئی کہ بیٹا؟ میں نے پوچھا، بیٹی ہوئی تو کیا کرو گے؟ کہنے لگا، اگر بیٹا ہوا تو کیا کرو گے؟ تو وہ کہنے لگا بوڑھا کہ قبیلے کی شان بیٹا بڑھائے گا، اگر بیٹی ہوئی تو میں ابھی یہاں اسے زندہ دفن کرا دوں گا، اس لیے کہ میں نے اپنی گردن اپنے داماد کے سامنے جھکا نہیں سکتا۔ وہ کہنے لگا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی اس کے سامنے جو ہے نا وہ ہو کر رہا ہوں، تھوڑا سا نا دب کر رہا ہوں مینس۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں اپنی بیٹی کی پیدائش پر آنے والی مصیبت برداشت نہیں کر سکتا، میں ابھی اسے دفن کرا دوں گا۔ تو حضرت صافہ بن ناجیہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، یہ بات سن کے میرا دل نرم ہو گیا۔ میں نے اسے کہا، پھر پتہ کرو بیٹی ہے کہ بیٹا؟ اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ بیٹی آئی ہے۔ میں نے کہا، کیا واقعی تو دفن کرے گا؟ کہنے لگا، ہاں۔ میں نے کہا، دفن نہ کر، مجھے دے دے، میں لے جاتا ہوں اس بوڑھے کو نا۔ تو یا رسول اللہ، وہ مجھے کہنے لگا، اگر میں بچی تم کو دے دوں تو تم کیا دو گے؟ میں نے کہا، تم میرے 2 اونٹ رکھ لو، بچی دے دو۔ کہنے لگا، نہیں، 2 نہیں، یہ جس اونٹ پہ تو بیٹھ کے آیا ہے یہ بھی لے لیں گے۔ تو حضرت صافہ بن ناجیہ عرض کرنے لگے، ایک آدمی میرے ساتھ گھر بھیجو، یہ مجھے گھر چھوڑ آئے، میں یہ اونٹ اسے واپس دے دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں نے 3 اونٹ دے کر ایک بچی لے لی، یعنی کہ اس بوڑھے بزرگ شخص سے نا بیٹی لے لی۔ اس بچی کو لا کے میں نے کنیز کو دیا، نوکرانی اسے دودھ پلاتی، وہ بچی میری داڑھی کے بالوں سے کھیلتی، وہ میرے سینے سے لگتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مجھے نیکی کا چسکا لگ گیا، پھر میں ڈھونڈنے لگا کہ کون کون سا قبیلہ بچیاں دفن کرتا ہے۔
یا رسول اللہ میں نے 3 اونٹ دے کے بچی لایا کرتا، یا رسول اللہ میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے. اسی طرح سے نا. عزیر آپ سن نہیں رہے؟ میری حویلی میں 360 بچیاں پلتی ہیں. حضور پاک مجھے بتائیں میرا مالک مجھے اس کا کیا اجر دے گا؟ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ بدل گیا، داڑھی مبارک پر آنسو گرنے لگے. مجھے سینے سے لگایا، میرا ماتھا چوم کے فرمانے لگے، یہ تو تجھے اجر ہی تو ملا ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے دولت ایمان عطا کر دی ہے، یعنی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یہ تو تیرا دنیا کا اجر ہے کہ اللہ پاک نے تجھے دین اسلام کی نعمت سے نواز دیا ہے، اور تیرے رسول کا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن رب کریم تم پر اپنی نعمتوں کے خزانے کھول دے گا. اللہ تعالیٰ مطلب اتنا آپ کو دیں گے قیامت کے روز کہ آپ خوش ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے، اللہ پاک کے خزانوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، تو اتنا زیادہ اس کو اجر ملے گا. اس نے بتایا کہ میں نے ایک نہیں یا رسول اللہ، میں نے 360 بچیاں میں نے ان کی کفالت کی ہے، ان کو پالا ہے، ان کی پرورش کی ہے. تو یہ سن کر آپ سلم عابدیدہ ہو گئے اور بہت خوشی سے اس کو چوما، اس کو پیار کیا. تو آپ سوچو اب آپ آئندہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں بیٹیاں بچیاں اچھی نہیں لگتی، بہنیں اچھی نہیں لگتی. یہ تو بہت پیاری ہوتی ہیں. اب جب آپ بڑے ہوں گے، آپ کی کوئی بہن ہوتی تو وہ کہتی کہ سلطانی میں آپ کے کپڑے پریس کر دوں، بھائی میں آپ کو کھانا رکھ دوں. اسی طرح کرتی ہیں نا، ورنہ تو صرف ماما کو کرنا پڑتا ہے نا. بہن ہوتی ہے تو کہتی ہے بھائی جان میں یہ کر دوں، بھائی مجھے آپ بائک پر لے جائیں، مجھے گھما کے لے آئیں، ہے نا. مجھے پھر وہ عید کے لیے کہتی کہ مجھے چوڑیاں پہنا کے لائیں، مجھے مہندی لگوا کے لائیں، ہے نا. کتنا اچھا لگتا ہے نا، آپ ہیپی فیل کرتے ہیں نا. اب نیکسٹ ٹائم نہیں کہیں گے نا. اچھی بات سنائی نا. اب آپ کیا کہتے ہیں؟ بیٹی اچھی ہوتی ہے نا، بہنیں اچھی ہوتی ہیں نا. اور کوئی بات، اور کوئی سوال آپ کے ذہن میں؟ سوال تھا ذہن میں. اب آپ بور ہو گئے لگتا ہے نا، ہیں؟ نہیں بور نہیں ہوئے؟ چلو تھینک یو.